رحمة للعالمين خاتم المعصومين راحة العاشقين صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے۔ دوستان محترم، 15 رجب المرجب کی تاریخ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال کی تاریخ میں انہی کی سیرت و شان کے حوالے سے چند باتیں آج کے اس سنی اجتماع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، علم اسماء الرجال کی ایک بنیادی کتاب تہذیب التہذیب ہے اور اس کی جلد نمبر 1 میں علامہ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باب باندھا ہے اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے لکھتے ہیں: قال عمرو بن ابی المقدام كنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبیین۔ حضرت عمرو بن ابی مقدام فرماتے ہیں کہ میں نے جس گھڑی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، علمت انہ من سلالۃ النبیین، تو میں دیکھتے ہی جان گیا کہ یہ خاندان نبوت کا فرد ہے، یعنی ان کی عادات اور خصائل، ان کے انداز، ان کی بول چال، ان کے چہرے کی رونق اور چمک، اس کو دیکھتے ہی علمت انہ من سلالۃ النبیین، انہیں دیکھتے ہی میں جان گیا کہ یہ خاندان نبوت کا فرد ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امام ابن حبان لکھتے ہیں: کان من سادات اہل البیت فقہا وعلما وفضلا۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں فقہ کے بھی وہ سردار تھے، علم میں بھی وہ سردار تھے، اور فضل و کمال میں بھی وہ سردار تھے۔ تو ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نسب پاک سے تعلق رکھنا، اور اس کی وجہ سے جو ان کی سیادت اور سرداری ہیں وہ تو نسبی سیادت ہے ہی ہیں، مگر اس سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ علمی سیادت کا ہے، فضل و کمال کی سیادت کا ہے، فقہ اور دینی علوم کی سیادت کا ہے۔ تو حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں: کان من سادات اہل البیت فقہا وعلما وفضلا، کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں سے فقہ کے بھی سردار تھے،
علم کے بھی سردار تھے اور فضل و کمال میں بھی سردار تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم میں جو فضل و کمال ہے اس کے حوالے سے حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کی کتاب میں نے پہلے پیش کی، یہ بھی علم اسماء الرجال کے امام ہیں، اور امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی علم اسماء الرجال اور علم حدیث کے امام ہیں۔ امام اعظم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن حبان نے کہا کان من سادات اہل البیت فقہا، کہ علم فقہ میں خاندان نبوت کے یہ سید اور سردار ہیں کہ ان کے دور میں اہل بیت میں ان کے پاس علم فقہ موجود تھا۔ اور فرماتے ہیں امام ذہبی کیا فرماتے ہیں کہ سئل من افقہ من رأیتا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جو امام جو کتنے بڑے فقیہ ہیں کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ کسی کی فقہ کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں تو وہ امام اعظم کے پیروکار ہیں۔ ان سے پوچھا گیا من افقہ من رأیتا، اے ابو حنیفہ آپ نے جن جن کو دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقیہ آپ نے کسے پایا؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد، میں نے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ جتنے علوم ہیں نا، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم عقائد ہو، علم اصول عقائد ہو، ان تمام علوم میں بھی جو علم علوم کا سردار ہے وہ علم فقہ ہے۔ یعنی علم فقہ یہ باقی علوم میں بھی افضل علم ہے، اور امام اعظم جیسے فقیہ اعظم کہتے ہیں کہ میں نے جن جن کو دیکھا ان میں سب سے بڑا فقیہ اگر کسی کو پایا تو امام جعفر صادق کو پایا۔ حالانکہ امام اعظم نے کن کن کو دیکھا؟ امام اعظم نے 4000 تقریباً اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جن جن کے پاس علم دین حاصل کیا ان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمرو بن ابی المقدام، جن کا قول ابھی میں نے تہذیب التہذیب سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ علمت انہ من سلالۃ النبیین، وہی کہتے ہیں کہ میں نے جمرہ کے پاس، یعنی حاجی حج کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو جن جمرات پر شیطان کو کنکر مارتا ہے، تو حضرت عمرو بن ابی المقدام کہتے ہیں میں نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے امام جعفر صادق کو سنا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، کہ میرے بعد تمہیں میری طرح خبر دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ تم مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام کتنا بلند تھا۔ اسی لیے آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام امام مالک ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا نام حضرت سفیان ثوری ہے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا نام حضرت سفیان بن عیینہ ہے۔ آپ کے شاگرد اتنے جلیل القدر اور پائے کے امام گزرے ہیں، بلکہ میں نے ابھی آج ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا نام حضرت بایزید بسطامی بھی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق کے پاس جب پڑھتے تھے تو اتنی محویت سے، یعنی
اتنا ڈوب کر پڑھتے تھے کہ ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف جاتی ہی نہیں تھی۔ ایک لمبے زمانے سے آپ ان کے پاس پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے کہا بایزید ذرا طاق سے کتاب اٹھا لاؤ، تو بایزید بستامی علیہ الرحمن نے کہا حضور طاق کدھر ہے؟ کہا تم نے ابھی تک طاق نہیں دیکھا، کدھر ہے؟ کہا حضور میں تو آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت سے علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، تو مجھے تو حصول علم اور آپ کی زیارت کے علاوہ کسی اور کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جاتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے مکان میں طاق کدھر ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ غور فرمائیں کہ جن ہستیوں سے علم کے سوتے پھوٹے اور آگے ندیاں نہریں جاری ہوئی اور آگے ان کو پی پی کر کے کوئی صوفی صالح، کوئی ولی، کوئی کیا سے کوئی کیا بنا، وہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کی۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر علمی شان سے نوازا تھا۔ اب اس حوالے سے اگر گفتگو کریں گے تو بات کافی طویل ہوگی، لیکن میں دو تین باتیں اور بھی آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غلامان اہل بیت جب ان پاکیزہ نفوس کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں تو کچھ اپنے آپ کو بھی ان کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونے عمل ہوتی ہیں، وہ کیسے جئیں، کیسے رہیں، کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم ان کے سچے محب بن سکیں۔ اب یہ تہذیب التہذیب کی پہلی جلد میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اختلفت الیہ زمانہ، کہ ایک زمانے تک میں امام جعفر صادق کی خدمت میں آتا جاتا رہا، فما کنت اراہ الا علی ثلاث خصال، لیکن اس لمبے زمانے میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی دیکھا تو تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں مصروف ضرور دیکھا۔ وہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام میں لگے ہوئے تھے، اما مصلٍ، یا تو میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، و اما صائم، یا میں نے انہیں حالت روزہ میں دیکھا، و اما یقرأ القرآن، یا میں نے انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب بھی میں نے انہیں دیکھا تو ان تین کاموں میں مصروف دیکھا۔ اور آگے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی روایت ہے کہ میں نے تنہائی میں بھی اور لوگوں کی انجمن میں بھی انہیں فضول اور بیکار کاموں سے خاموش دیکھا، کہ وہ لا یعنی اور بیکار کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ، اور میں نے جب بھی انہیں حدیث کا درس دیتے ہوئے دیکھا تو باوضو حدیث کا درس دیتے ہوئے پایا، کہ ہمیشہ طہارت کاملہ پر وہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو دوستان محترم، ان کی زوات ان زوات میں سے ہیں جہاں علمی کمال بھی موجود ہیں اور عمل کا کمال بھی موجود ہیں، کہ امام مالک جیسے عظیم امام کہتے ہیں کہ میں ایک لمبی مدت تک ان کے پاس آتا جاتا رہا، مگر جب بھی گیا میں نے یا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، یا انہیں حالت روزہ میں دیکھا، اور جب بھی وہ حدیث پاک کا درس دیتے تو کامل طہارت پر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ دوستان محترم، اب ہمیں کوئی اگر پاتا ہے تو کن کاموں میں پاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں بھی اپنے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ائمہ کرام کی کیسی پاکیزہ سیرت ہیں، ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کیوں نہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی
زندگی میں ایک چیز یہ بھی تھی، اب یہ جہاں علم ہوتا ہے نا، حقیقی علم کا نور جہاں ہوتا ہے نا، وہاں غیرت بھی ہوتی ہے، حق بیانی کی جرأت اور جسارت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ جو بندہ حق بیانی سے چپ رہ جائے، اس نے پڑھ تو لیا ہے مگر اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں آپ نے ایک مقام پر اپنے فرزند کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، تمہیں ہر حال میں حق ہی بولنا ہے، چاہے اس سے تمہیں نفع ملے یا نقصان، نفع ہو یا نقصان ہو، تمہیں ہر حال میں حق ہی بولنا ہے۔ اور یہ تو امام جعفر صادق نے اپنے فرزند کو سمجھایا، مگر خود بھی وقت آنے پر برت کر دکھایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے پاس پہنچے اور آپ کو ان کے دربار میں بلایا گیا، تو خلیفہ منصور عباسی کے اوپر ایک مکھی آ بیٹھی، اور وہ اس مکھی کو بار بار ہانکتا تھا، مگر مکھی بار بار آ کر اس کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھی۔ خلیفہ منصور اسے ہنکاتے ہنکاتے پریشان ہو گیا، مگر وہ مکھی نہ ہٹی۔ اسی درمیان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آیا، تو اس نے امام جعفر صادق سے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مکھی کس لیے پیدا فرمائی؟ تو امام جعفر صادق نے کہا، جابر لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، جابر لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی پیدا فرمائی۔ غور کیجئے تو حق بیانی جو ہے سچ، اس کو بیان کیا جائے، جو ہے دین اسے لکھا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے مانا جائے۔ اور یہ امام جعفر صادق کی اپنے فرزند کو وصیت بھی تھی، اور امام جعفر صادق نے وقت آنے پر اس وقت کی پوری اسلامی سلطنت کے حکمران ابو جعفر منصور عباسی کے سامنے بھی حق بات بول کر کے آپ نے دکھایا۔ حالانکہ کئی روایتوں میں ملا ہے کہ آپ کے قتل کے منصوبے ابو جعفر منصور عباسی نے بنائے، مگر وہ آپ کو قتل نہ کر سکا، اور آپ خود اس کو جانتے تھے کہ یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دربار میں آپ نے حق بولنے سے پہلو تہی نہیں فرمائی۔ یہ ہیں اہل بیت کا وہ ورثہ جو ان کو خون میں حضرت مولا علی اور مصطفیٰ جان رحمت سے ملا ہے، کہ یہ حق بولتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، دنیاوی نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر کے اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ ایک عمل تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا معاملہ دیکھو، یا پھر آگے علم تقسیم کرنے کی بات دیکھو، دونوں حوالے سے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات فرمائی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ان حالات میں نصیحت آموز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو 4 چیزوں میں مبتلا ہے، وہ 4 سے کیسے غافل رہتا ہے؟ یعنی جو 4 چیزوں میں مبتلا ہے وہ باقی 4 چیزوں سے غافل کیوں ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں تعجب ہے اس پر جو غم میں مبتلا ہو، وہ کیوں یہ نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یعنی میں اس مضمون کو پڑھتے پڑھتے اس بارے میں غور کرتا رہا کہ ان کی نظر قرآن پر کتنی گہری ہوگی، اور قرآن، پورے قرآن میں سے جو انہوں نے مغز نکال کر ہمارے سامنے رکھا ہے، واقعی میں امام مالک نے سچ کہا کہ جب بھی جاتا تھا تو ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو تھام کے رکھنا، کہ ان کی زندگی دیکھتے تھے تو ان کی زندگیوں میں قرآن نظر آتا تھا، قرآن کو دیکھتے تھے تو یہ پریکٹیکل نظر آتے تھے۔ یعنی دو طرفہ ان کی زندگیوں میں ایسا کمال تھا کہ قرآن کا پریکٹیکل جو دیکھنا چاہتا وہ ان کو دیکھتا، اور جو ان کو دیکھتا، جو قرآن نہ پڑھ سکتا، نہ سمجھ سکتا، انہیں دیکھ کر قرآن سمجھ جاتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی ہے اس حدیث کا معنی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی علوم کے کیسے ماہر اور کیسے غواص، میں حیران ہوں اس بات پر کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر جو لوگ جن چار چیزوں میں مبتلا ہے ان چار کو سامنے رکھا، پھر کہا کہ اس میں مبتلا ہے مگر یہ کیوں نہیں کرتے جو قرآن میں لکھا ہے، اور وہ قرآنی آیتوں سے علاج ایسا ہے کہ جس میں مبتلا ہے اس کا ذکر ساتھ ہے اور ساتھ ہی میں اس کا علاج بھی ذکر ہے۔ کیا فرماتے ہیں تعجب ہے اس پر جو غم میں مبتلا ہو، وہ کیوں یہ نہیں پڑھتا جو غم میں مبتلا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے آگے فرمایا اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ جو یہ پڑھتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم اس کو غم سے نجات دے دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت تو اتنی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا جب وہ غم میں تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، تو حضرت امام جعفر صادق کہتے جو غم میں مبتلا ہے، مجھے اس پر تعجب ہے کہ غم میں مبتلا ہے تو پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو یہ پڑھے گا نجیناہ من الغم، ہم اس کو غم سے نجات دے دیں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس پر جو کسی آفت سے ڈرتا ہو، وہ کیوں نہیں کہتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ جو کسی آفت سے ڈرا ہوا ہے، اب یہ دیکھو حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں زلزلہ آیا، یہاں کی بھی خبریں ہیں، وہاں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بات پر جو کسی آفت سے ڈرا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ یہ پڑھا کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو یہ پڑھے گا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اس لیے کہ جو یہ پڑھے گا ہم اس کی آفت کو نعمت سے بدل دیں گے، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور ہم اس کو کوئی برائی پہنچنے ہی نہیں دیں گے، اس کو کوئی برائی چھو نہ سکے، اس کو کوئی برائی پہنچ نہ سکے گی۔ تو جو آفت کے بارے میں خوف زدہ ہے کہ آفت نہ آ جائے تو وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اس پڑھنے پر قرآن میں وعدہ ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آفت آئے گی کیا؟ رب آنے سے پہلے نعمت سے بدل دے گا، وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور اس کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر سے ڈرتا ہے، کوئی میرے لیے چال چل رہا ہے، کوئی مجھے جادو ٹونا کروا رہا ہے، کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا، کوئی میرا بدخواہ ہے، کوئی یہ کرے گا وہ کرے گا۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر سے ڈرتا ہے، وہ کیوں نہیں کہتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ؟ وہ کیوں یہ نہیں پڑھتا؟ وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں
خوشامد خوری سے بہت دور رہنے والا شخص، اللہ کی توفیق سے۔ میں یہ بات شبیر بھائی سے میں نے پہلے بھی کہی تھی، جب میں یہاں دارالعلوم نور محمدی میں پڑھتا تھا، شبیر بھائی کی آفس میں آج بھی وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ایمان بڑھ جانے کے حوالے سے۔ وہ آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے وہ آیت لکھ کے رکھی ہے تختی پر، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہ آیت سامنے ہی بالکل نظر آتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو اللہ ہر گھڑی بڑھاتا ہے۔ تو یہ ایسی چند آیتیں ہوتی ہیں نا جنہیں سامنے رکھتا ہے بندہ تو ہمیشہ اس کی نظر اس پر پڑتی رہتی ہے۔ اب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو مکر سے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ کچھ کر نہ جائے تو وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ایسا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو یہ پڑھ لے گا لوگوں نے جتنے بھی مکر کیے ہیں اللہ ہر مکر سے اس کو بچا لے گا، کسی کا مکر اس پر کارگر نہیں ہوگا اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ فرماتے کہ یہ آیت اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اور امام جعفر صادق چوتھی بات میں فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس پر جو جنت کی طرف رغبت رکھتا ہے، جسے جنت میں جانے کا شوق ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کی طرف رغبت رکھتا ہے، وہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جسے جنت جانا ہے وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کیونکہ اس کے بعد ہی تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ کہ ان قریب میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے گا۔ تو جسے جنت کا شوق ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو دوستان محترم، آپ نے دیکھا اب یا تو کوئی غم میں مبتلا ہے، یا کوئی آفت سے ڈرا ہوا ہے، یا کوئی مکر سے ڈر رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کوئی چال چلے گا، یا چوتھی چیز ہے جسے جنت کا شوق ہے۔ اب یہی چار چیز تو عام طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور امام نے پورے قرآن کا نچوڑ ان چار باتوں میں جمع کر دیا کہ جو غم میں مبتلا ہے وہ پڑھا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کسی آفت سے ڈرا ہوا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرے، اور جو کسی کے مکر سے ڈر رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چال چلے گا وہ یہ آیت پڑھا کرے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور جو جنت کا طلبگار ہیں وہ یہ پڑھا کرے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھیے کیسی تربیت کر رہے ہیں، لیکن دوستو ہم لوگ بھی اس بات کے عادی ہو گئے نا کہ ہمیں بس کانوں سے سننا ہے، لذت اٹھانے، بس کرنا کچھ نہیں۔ تو اب پیاس لگی اور پانی نہ پیے تو پیاس بجھے گی کیسے؟ ٹھنڈی لگ رہی ہے، کمبل اوڑھے گا نہیں تو ٹھنڈی سے بچے گا کیسے؟ تو یہ ہمارے ائمہ ہیں جو قرآنی علوم کے غواص ماہر تھے، انہوں نے یہ موتی نکال کر ہمارے سامنے رکھ تو دیے ہیں، مگر اب ان پر عمل کرنا تو ہماری ذمہ داری۔ ان کی عمل کی خود تو شان یہ تھی کہ پوری زندگی امام مالک کہتے ہیں جب بھی جاتا یا تو قرآن پڑھتے یا نماز پڑھتے یا حالت روزہ میں ہوتے، حدیث کا درس دیتے تو کامل طہارت پر درس دیا کرتے اور فضول باتوں سے بچا کرتے تھے۔ ان کی اپنی زندگیوں کا معاملہ یہ تھا، اور یہ انہوں نے ہمارے لیے آگے نصیحت فرمایا کہ غم آئے تو یہ پڑھو، آفت آنے والی ہو یہ پڑھو، مکر کوئی کرنے والا ہو تو یہ پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ میں جنت کی طلب ہر مومن کو ہوتی ہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا کرو۔ یہ انہوں نے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں
یہ کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب اور خدام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جبھی امام جعفر صادق نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آؤ ہم سب آپس میں بیعت کریں اور اس بات کا معاہدہ کریں کہ ہم میں سے جو شخص بھی قیامت کے دن نجات پائے وہ سب کی شفاعت کرے۔ اللہ اللہ، وہ خود اتنے بڑے امام اہل بیت اطہار اور اتنی بڑی شان کے مالک کہتے ہیں کہ آؤ ہم سب آپس میں اس بات پر معاہدہ کر لیں کہ قیامت کے دن جو بخشا جائے گا دوسروں کو ساتھ لے کے جائے گا، شفاعت کرے گا دوسروں کی۔ اللہ، یہ سن کر سب نے کہا، اے فرزند رسول علیہ السلام، اس معاہدہ کی حاجت تو اسے ہیں جو شفاعت کا محتاج ہیں، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت؟ آپ کے جد امجد تمام مخلوقات کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، مجھے اپنے اعمال پر حیات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ان مخلصین کا صدقہ ہمیں بھی کچھ چیٹیں نصیب فرما دے۔ مجھے اپنے اعمال پر حیا آتی ہیں، اور یہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، اور اپنے عیبوں پر نظر کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح منہ دکھاؤں۔ اللہ، اس واقعے کو لکھنے کے بعد داتا صاحب نتیجہ نکالتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ وہ کمال خاص ہے۔ انہوں نے تو کہا نا کہ اپنے عیبوں پر نظر کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں، تو اس کو داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ کمال خاص ہے، یہ کمال ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ کمال خاص ہے جو اس عارف کامل کو حاصل ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، اس کو یہ کمال ملتا ہے۔ اور یہ صفت اوصاف کمالیہ میں سے ہے، اور تمام مقربان بارگاہ الہی اسی اصول پر قائم ہیں۔ داتا صاحب آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے اپنے ذاتی عیوب سے خبردار کر دیتا ہے۔ تو بندے کو اگر اپنے عیب نظر آ جائیں کہ مجھ میں کمیاں کیا کیا ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس بندے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ تو دوستان محترم، یہ صاحب کمال لوگ تھے، کمال کی بلندی چوٹی پر پہنچ کر کے بھی اس طرح عاجزی، انکساری، اور ہمارے سامنے ان کی زندگی ایک درس ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا، علم کا کمال دیا، عمل کا دیا، مال دولت دی، حسن دیا، خوبصورتی دی، اللہ نے کوئی منصب دیا، جو بھی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ میں جو کمیاں ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ صفات کمالیہ میں سے ہیں اور یہ بلند بزرگوں کی عادتوں میں سے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا، جو یوں اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے سمجھو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ایک بڑے امام حضرت امام جعفر صادق کی شان اور سیرت پر کچھ گفتگو ہوئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ان کے فیوز و کرم کا صدقہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ اہل سنت ہی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔